حضرات، جمعہ کے سلسلے میں شریعت مطہرہ نے جو آداب اور جو تعلیمات بتائے ہیں، گرچہ ہم بارہا سنتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اکثر لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں، اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ صرف چھوٹوں سے ہی تقصیر ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بلکہ بڑے بڑوں سے بھی یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بطور تذکیر اور بطور نصیحت کے میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے تعلق سے، جمعہ کے آداب کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بغور قلب سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اس کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری کیا ہے کہ غسل کر کے آئیں، پاک صاف ہو کر کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام محنت و مشقت اور مزدوری کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بازار سے تشریف لے کر کے آئے اور صحابہ کرام پسینے سے شرابور تھے اور اسی طرح سے ہر ایک کے پسینے کی بو دوسرے کو تکلیف دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جمعہ میں آنے سے پہلے تم غسل کر لیا کر۔ اب یہاں پر اہل علم اختلاف کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یا پھر سنت یا مستحب ہے۔ اکثر علم نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، اولا اور زیادہ بہتر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غسل نہیں کر کے آتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دوران آئے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ جمعہ ہی کے دوران یعنی خطبے ہی کے دوران حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا کہ اے عثمان، تم ابھی آ رہے ہو؟ کتنے بہترین لوگ تھے، آپ سمجھیے کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ٹوکا جا رہا ہے، اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان کو ٹوکا جا رہا ہے کہ تم ابھی آ رہے ہو، لیکن ذرہ برابر بھی انہوں نے اپنے دل پر بات نہیں لیا، ذرہ برابر بھی برا نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، بازار چلا گیا تھا، مارکیٹ چلا گیا تھا، لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، جلدی سے میں گھر آیا اور گھر آنے کے بعد وضو کیا اور پھر مسجد آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل نہیں کیا تھا۔ اسی سے اہل علم یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مستحب، اولا اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی کسی ضرورت کی وجہ سے غسل نہیں کر کے آتا تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم جمعہ کے لیے آئیں، پاک صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے اور خوشبو لگا کر کے آتے تھے۔ اور یہ بات ہے کہ جمعہ کے دن صرف انسان ہی نہیں ہوتے، فرشتے بھی جمعہ کے دن خطبہ سنا کرتے ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه الانس، کہ جن باتوں سے، جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انہی باتوں سے، انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا انسان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور فرشتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جمعہ کے دن آئیں تو پاک صاف ہو کر کے خوشبو اور عطر لگا کر کے آیا کریں۔ اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب جمعہ کے لیے آئیں تو پہلے آنے کی کوشش کرنے، یہ ہمارا جد و جہد ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک خاص فضیلت رکھی ہے، ایک خاص فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جمعہ کے درمیان کے گناہ ایسے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے، معاف کر دی جاتی ہے، اور مسلم شریف سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 10 دن کے مکمل گناہ کو معاف کر دیتا ہے جو جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے اور پہلے آتا ہے۔ فرشتے رجسٹر لے کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں
جو سب سے پہلے آتا ہے ان کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو ان کے بعد آتے ہیں اول فالاول، اس کے بعد جو آتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور جب امام منبر پر چڑھ جاتا، اذان ہونے لگتی ہے تو فرشتے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا نام اس میں نہیں لکھا جاتا جو جمعہ کی اذان کے بعد یا امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد آتا ہے، اس کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا ہوتا۔ دیکھیے یہاں پر سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ انسان ہے جو بگڑتا ہے، انسان کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمعہ کا اجتماع اتنا بابرکت ہے کہ فرشتے بھی آ کر کے جمعہ کے خطبے سنتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار سنتے ہیں، اور شریعت مطہرہ کی باتیں سنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ رب العالمین انہیں ایک گائے کے قربانی کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اللہ رب العالمین اسے ایک بکری کے قربانی کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک مرغی کے صدقے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جو پانچویں نمبر پر آتا ہے اللہ رب العالمین ایک انڈے کے صدقے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اپنے دلوں کا محاسبہ کیجئے کہ کتنے لوگ تھے جو جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد کے اندر موجود تھے، اور کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کی اذان کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور جو لوگ بھی جمعہ کی اذان کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے ان کا اس رجسٹر کے اندر نام نہیں لکھا گیا۔ جو فرشتے رجسٹر لیے ہوئے مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے رہتے ہیں اس رجسٹر میں ان کا نام نہیں لکھا گیا۔ جو بھی جمعہ کے اذان کے بعد آتے ہیں، ذرا سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کتنے بڑے ثواب سے اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب تقسیم کرنے کے لیے کھڑا، اللہ رب العالمین ثواب تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ خطبے اچھے نہیں ہوتے، تقریریں اچھی نہیں ہوتی، اور صحیح سے بیان نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو امام خطبے دے رہے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی باتیں نہیں کر رہے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے طرف سے باتیں نہیں بیان کرتے۔ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ناپسند ہو، اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند نہ آئے، تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے اندر ایمان کی قدر موجود ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی اور آپ کو ہے کہ اچھے نہیں لگتے، یعنی آپ دل کا سنتے، اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، دل کو جو اچھا لگتا ہے آپ اسی کو سنتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے دنیاوی باتیں کی جائیں، دنیاوی قصے کہانیاں سنا دی جائیں، دنیا کی چیزیں بیان کر دی جائیں، ان کو خوب اچھا لگتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی باتیں بیان کی جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جائیں، شریعت مطہرہ کی باتیں بیان کی جائے تو ان کو اچھے نہیں لگتے، ان کو اچھے نہیں لگتے۔ لہذا آپ اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں، آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں، یہ جستجو کریں کہ ہم سب سے پہلے آ کر کے سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ معزز سامعین کرام، جمعہ کا نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض اور ضروری ہے اور واجب ہے، اور اس سے استثناء ایک تو غلام اس میں استثناء ہے، یعنی غلام پر جمعہ کی نماز واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں پر بھی جمعہ کی نماز واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر عورتیں جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد آنا چاہتی ہے تو ایسے کو نہ روکا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ فی المساجد، تم اپنے لونڈیوں کو، اپنے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو۔ لہذا اگر کوئی عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر کے ادا کرنا چاہتی ہے تو وہ آ کر کے ادا کر سکتی ہے، امام کے ساتھ ہی وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گی۔
لیکن اگر وہ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں تو ایسے عورتیں 4 رکعت نماز پڑھے گی، ظہر کی نماز ادا کرے گی باقاعدہ، جس طرح سے ظہر کی 4 رکعت پہلے سنت ہوتی ہے اور 2 رکعت بعد میں سنت ہوتی ہے، اسی طرح سے ادا کرے گی۔ اسی طرح سے مریض پر جمعہ کا نماز واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو بچے ہیں جو عاقل نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، ایسے بچے پر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے۔ اگر پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن ایسے پر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر جمعہ کی نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اور جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، سستی اور کاہلی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَةُ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تو انہیں کوئی بھی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ جتنے بھی نصیحتیں کر دی جائیں، جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی دی جائیں، جتنی بھی شریعت مطہرہ کی باتیں بتائی دی جائیں، انہیں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، انہیں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، انہیں بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہمارا دل کس قدر غفلت کا شکار ہے۔ یہی قرآن آیات، یہی حدیث رسول ہیں جن کو پڑھ کر صحابہ کرام کے دل کانپ جایا کرتے، راتوں رات جن کو چین اور سکون نہیں ملتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا، لیکن آج ہم انہیں قرآن آیات کو بھی سنتے، انہیں احادیث رسول کو بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے دل پگھلتے کیوں نہیں؟ ہم ہدایت پر کیوں نہیں آتے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری میں کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کیونکہ ہمارا دل غافل ہو چکا ہے، ہمارا دل غفلت کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نصیحت کچھ بھی اثر نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی باتیں کچھ بھی اثر نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کرتے ہوئے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں دوڑ پڑے، اللہ رب العالمین کے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن جب اذان دی جائے، بزنس کو ترک کر کے، تجارت کو ترک کر کے مسجد میں جلد سے جلد حاضر ہونا چاہیے، اور مسجد میں جب حاضر ہوں تو سب سے پہلے اگر صف خالی ہے، پہلی صف خالی ہے تو پہلی صف میں جگہ لیں اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اگر صف خالی ہے تو اس صف کو پورا کریں، اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد تیسری صف، اس طرح سے صف کو مکمل کیا جائے۔ یہ سنت کا طریقہ۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے صف میں جگہ خالی رہتی اور بعد میں اور پیچھے والے صف میں آ کر کے نماز شروع کر دیتے، جس سے بعد میں آنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پھر بعد میں آنے والے گردن پھلان کر کے آگے آنا پڑتا ان کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پہلے صف میں جگہ خالی ہے تو آپ اس جگہ پر بیٹھیں اور اس کے بعد دوسرے، اس کے بعد تیسرے، اس طرح سے صف مکمل کریں۔ اسی طرح سے گردن پھلان کر کے آنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول گردن پھلان کر کے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے ہی کہا، اجلس فقد آذیتا، کہ تم بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف پہنچائی۔ کن کو تکلیف پہنچائی؟ ایک تو مصلیوں کو تکلیف پہنچائی ہے اور ایک امام کو بھی تکلیف پہنچائی، کیونکہ امام جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور ان کے سامنے کوئی آتا جاتا ہے یا ان کے سامنے کوئی کچھ حرکت کرتا ہے تو امام کی توجہ بڑھتی ہے، امام کی توجہ اس پر مبذول ہو جاتی ہے، لہذا امام کو بھی آپ نے تکلیف دی اور آپ نے مصلیوں کو بھی تکلیف دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شریعت اسلامیہ اس سے منع کرتی ہے۔ اسی طرح سے آپ جمعہ کے دن آئیں تو سب سے پہلے 2 رکعات تحیۃ المسجد ادا کریں، کم از کم 2 رکعات تحیۃ المسجد ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سلیق الغطفانی اٹھ جاؤ اور اٹھ کر کے 2 رکعات نماز ادا کرو۔
اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے وقت تک آپ نے خطبہ کو روک دیا تھا، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ خطبہ چالو تھا اور حضرت سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص بعد میں آتا ہے، خطبے کے دوران بھی آتا ہے، تو ان کے لیے 2 رکعت سنت پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے جمعہ سے پہلے امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ جتنے چاہیں رکعات نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعات کر کے جتنے چاہیں رکعات نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض سلف صالحین کے متعلق آتا ہے کہ 100 200 رکعات تک جمعہ سے پہلے نماز پڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اعمال اپنانا چاہیے، کیونکہ فرائض میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی، جو سستیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز انہیں فرائض، انہیں سنت اور نوافل کے ذریعے سے ہماری وہ کوتاہیاں، فرائض میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پور کرے گا۔ اسی طرح سے جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت ہیں۔ جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھتے تھے اور گھر کے اندر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ لیکن آپ کو اگر یہ خدشہ لاحق ہو کہ گھر میں جا کر کے 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکتے، تو آپ مسجدوں کے اندر ہی 4 رکعت سنت پڑھ لیں۔ اسی طرح سے خطبے کے دوران بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو اشارہ کرنا، ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا یا موبائلوں میں مشغول رہنا، کوئی چیز لکھنا، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ شریعت اسلامیہ اس سے منع کرتی ہے۔ آپ کوئی حرکت نہ کریں، بلکہ امام کے خطبوں کو آپ غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ان میں جو نصیحت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، آپ ان کو اپنے دلوں پر بیٹھا کر کے ان کو اپنے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے، کوئی شخص غلطی کر رہا ہے، تو آپ اشارے کے ذریعے سے اس کو منع کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ صحابہ کرام نے اشارے کے ذریعے سے انہیں خاموش کرایا، اشارے کے ذریعے سے انہیں خاموش کرایا، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ پھر صحابہ کرام نے اشارے کے ذریعے سے اسے خاموش کرایا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، ما عددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی؟ اگر قیامت آ جائے تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ نماز تو نہیں، بہت زیادہ صوم و صلات تو نہیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات تو نہیں، لیکن ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع احببت، تمہارا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو، یعنی تمہارا حشر و نصر میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ تم جنت الفردوس میں ہوگے۔ لہذا آپ اس حدیث پر غور کریں کہ صحابہ کرام نے جو اس صحابی کو خاموش رہنے کے لیے اشارے سے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹوکا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع نہیں کیا۔ اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اشارے کے ذریعے سے خاموش کیا جا سکتا ہے، اگر وہ اشارے کی زبان سمجھتا ہو، اشارہ سمجھتا ہو۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت مطہرہ نے مخصوص اعمال بتائے ہیں جن کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے اعمال، آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، یہ بہت ہی بابرکت سورت ہے، بہت فضیلت والی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کے ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دجال کے فتنے سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ فتنہ دجال سے ہم ہر نماز میں پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ رب العالمین تو ہمیں فتنہ مسیح الدجال سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ کیمیا بتایا، آسان حل اور آسان طریقہ بتایا ہے کہ جو شخص بھی سورہ کہف کے ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔
اور یہ ایسی فضیلت والی صورت ہے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول ایک شخص تہجد کی نماز میں یہ صورت کی تلاوت کر رہے تھے. آسمان سے نور کا ایک سائبان اترا اور جن کو دیکھ کر کے ان کا گھوڑا بھڑکنے لگا. یہ واقعہ صبح کے وقت، فجر کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اتر رہا تھا تمہاری آواز کو سننے کے لیے، تمہاری قرات کو سننے کے لیے، اس صورت کو سننے کے لیے آسمان سے اترا. اور ایک دوسری روایت میں موجود ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. اس میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہاں بھی آسمان سے نور کا سائبان اترا، وہاں بھی آسمان سے نور کا سائبان اترا. پھر یہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ فرشتے تمہاری قرات کو سننے کے لیے، اس سورت کو سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے. یہ دونوں واقعات اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں دو واقعات ہیں لیکن اپنی جگہ پر دونوں واقعات صحیح ہیں. اسی طرح سے سورہ کہف پڑھنے کا وقت اور ٹائم کب سے کب تک؟ جمعرات کے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک کا یہ وقت رہتا. آپ کبھی بھی اس سورت کو مکمل پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی فضیلت والی سورت ہے. اسی طرح سے جمعہ کے دن ہمیں کثرت سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بخیل بتایا جن کے سامنے میرا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے اور اس پر درود نہ پڑھے. کم از کم ہم اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں. صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. 10 رحمتیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 10 من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ 10 ب10 کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. لہذا جمعہ کے دن کثرت سے ہمیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے، درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ادا ہونی چاہیے. اسی طرح سے جمعہ کے دن جو مخصوص اعمال ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسی وقت ہوتی ہے جن کو ساعت الاجابہ کہا جاتا ہے. جو بھی دعائیں کی جائیں، جس طرح کی بھی دعائیں کی جائیں، جائز دعا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا. اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرماتا. اور پھر علماء کرام نے کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ وقت اور یہ گھڑی کب سے کون سا وقت ہے ساعت الاجابہ کا. تو اکثر اہل علم نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک کا یہ وقت باقی رہتا ہے. یہ وقت ایسا وقت ہے جس کو ساعت الاجابہ کہا جاتا ہے، جس میں جو بھی دعائیں کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا. اسی وجہ سے بعض سلف صالحین کے متعلق آتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی بھی کاروبار، کوئی مشغلہ اختیار نہیں کرتے تھے. دعاؤں میں مصروف رہا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتے تھے، اپنی حاجتوں اور اپنی ضرورتوں کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتے تھے. اسی طرح سے جمعہ کی نماز پانے کے لیے کم از کم 1 رکعت کا پانا ضروری ہے. جمعہ کی نماز پانے کے لیے کم از کم 1 رکعت کا پانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اس طور پر آئے کہ امام تشہد پر بیٹھا ہوا 1 رکعت بھی انہیں نہ ملا تو ایسے شخص کو ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے، ایسے شخص کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اسی چیز پر فتویٰ دیتے تھے اور یہی چیز صحیح. اور اسی طرح سے جمعہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے اور جو شخص بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، ان کا اہتمام کرتا ہے تو یہ تقویٰ کی نشانی ہے، یہ تقویٰ کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو شخص بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، ان کا اہتمام کرتا ہے، ان پر توجہ دیتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے تو ایسے میں وہ تقویٰ کی دلیل ہوا کرتی ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بطور تفسیر اور بطور نصیحت آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. اخیر میں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔